यही दुरूद पेश करें, पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मलजाना मुहम्मदिन मादिनी जुदी बिल करमी वालिही व बारिक वसल्लम सलातम व सलामत अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रसूल और आले रसूल पर एक दफ़ा और बाबा से बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज मैं सिर्फ 3 बातें अर्ज़ करूँगा। वो 3 बातें ये हैं कि एक बुज़ुर्गों के लिए, दूसरी बात नौजवानों के लिए और तीसरी बात माँ बहनों के लिए। 3 बातों को गौर से सुनें। मैं इन वक्तों का इंतज़ार करता हूँ कि जहाँ पे चंद गांव के लोग इकट्ठा हों ताकि उन्हें ये ज़रूरियात दीन मालूम हो सके और फिर उस पर ज़िंदगी अमल कर सके। क्योंकि अभी और ये इस दौर में जो हमारे नौजवान, हमारे बुज़ुर्ग, हमारी माँ बहनें जो अपने शौक़ का इजहार कर रहे हैं, ये आप ये समझ रहे हैं कि इसी में मेरी कामयाबी है, इसी में मेरा नाम है, इसी में मेरी तारीफ़ है, तो ये आपकी भूल है। हज़रात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, रब तबारक व तआला कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, दूसरा पारा सूरह बकरा रुकू नंबर 9 आयत नंबर 208। अब ये मैं ऐसा ही नहीं बोल दिया, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए कराम हुफ़ाज़ इज़ाम की जलवागरी है। हज़रत हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद असलम साहब क़िबला ख़तीब व इमाम लक्ष्मण टुंडा हुसैन नगर जलवा अफरोज़ है। यहाँ पे हज़रत अल्लामा मौलाना मेहदी हसन मुश्तर साहब भी अफरोज़ जलवा अफरोज़ है और हज़रत मौलाना इम्तियाज़ साहब तैयबा नगर उर्फ टड़िया पार ख़तीब व इमाम जलवा अफरोज़ है। हज़रत अल्लामा मौलाना ज़फ़रुल क़ादरी साहब क़िबला बिरकुफ़ा वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। कुरान पाक दूसरा पारा सूरह बकरा रुकू नंबर 9 आयत नंबर 208। तर्जमा क्या समात फरमाए, ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन। ये क्या कहा? रब ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान का नकल ना करो, शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। आप कुछ लोग लक्ष्मण टुंडा के रहने वाले हैं, कुछ लोग बड़की टाड़ के रहने वाले हैं, कुछ लोग बरमसिया अलमा कनारी के रहने वाले हैं, कुछ लोग रांगा माटी इसरी बस्ती के रहने वाले हैं। यहाँ चंद लोग बैठे हुए हैं चंद गाँव के। बड़की टाड़ के भी होंगे, मैंने देखा नहीं है। मैं तो बड़की टाड़ का हूँ, लेकिन हाँ बड़की टाड़ के भी लोग हैं। सुने, प्रतापपुर से कोई आदमी आकर के ये बोले कि लोगों, या यूँ समझ लीजिए कि इसरी बस्ती में इधर से गुजरने वालों को कि इसरी बस्ती के रेलवे गेट के पास आप उधर से मत जाइएगा, आपका दुश्मन आपके लिए तलवार में धार लगाकर इंतजार कर रहा और आपको छोड़ेगा नहीं। तो इसमें से कोई बंदा ऐसा है जो रेलवे गेट को जाएगा बगैर पहचान किए हुए, बगैर पूछताछ किए हुए, बगैर जानकारी दिए हुए? अरे जानकारी लेना या ना लेना, 1 हफ्ता तक घर से बाहर नहीं निकलेगा। क्यों? इसलिए कि फला साहब ने मुझे कहा था कि रेलवे गेट में तुम्हारा दुश्मन इंतजार कर रहा, तलवार में धार लगाए हुए, इसलिए खबरदार उधर मत जाना। वो बंदा घर से बाहर नहीं निकलेगा 1 हफ्तों तक के, और अंदर ही अंदर से पता करेगा, देखो वो आदमी वहाँ है या चला गया। हज़रात, ये नहीं पता करता ये सच है या गलत है, ये कहने वाला झूठा या सच्चा है, ये नहीं देखता, बल्कि बस उस पर अमल कर लेता है। हज़रात, जरा सुने कि आपके जान के ऊपर जब खतरा मंडराने लगा तो आपने रेलवे गेट छोड़ दिया कि किसी कहने वाले ने कहा कि वहां पे तुम्हारा दुश्मन इंतजार कर रहा है, वो तुम्हारी तलवार तुम्हारे लिए तलवार में धार लगाकर इंतजार कर रहा है, तो आपने रास्ता बदल दिया, आपने रास्ता छोड़ दिया। हज़रात, अब आइए, कोई कहने वाला झूठा हो या सच्चा, लेकिन अमल कर लिए। मैं जो कह रहा हूँ ये परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान की नकल न करो, शैतान की पैरवी न करो, शैतान की पैरवी न करो, शैतान के नक्शे कदम पर न चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो बेशक तुम्हारा खुला दुश्मन है। लेकिन
میرے مسلمان بھائی پھر بھی آپ شیطان کے نقل کر رہے ہو، پھر بھی آپ شیطان کی پیروی کر رہے ہو، پھر بھی آپ شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہو۔ اب آپ کہو گے مولانا ہم شیطان کے نقل کیا کر رہے ہیں، شیطان کی پیروی کیا کر رہے ہیں، شیطان کے نقش قدم پر کیا چل رہے ہیں؟ تو آؤ مسلمانوں ابھی آپ کو بتا دوں، آپ کے محلے میں بہت شادیاں ہوئی ہے، آپ اپنے محلے کی شادیوں میں شاید آپ اس میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے بیٹے کی بارات بھی گئے ہوں گے، اپنی بیٹی کی بارات بھی دیکھے ہوں گے۔ معلوم ہو شادیوں باراتیوں میں کیا کر رہے ہیں لوگ؟ پٹاخے اڑا رہے ہیں، اور اس کو لوگ علماء کرام مولانا مہدی حسن مشتر نے منع کیا کہ یہ پٹاخہ بجانا حرام ہے، حافظ اسلم صاحب نے کہا کہ یہ پٹاخہ لے جانا حرام ہے، مولانا عبد الوکیل زیاد نے کہا کہ یہ پٹاخہ لے جانا حرام ہے۔ ان علماء کرام نے قرآن پڑھ کر کے حدیث پڑھ کر کے بزرگان دین کی بات بتا کر کے آپ کو بتایا حرام ہے، لیکن ماننے کو تیار نہیں۔ نوجوان کیا سمجھتے ہو کہ یہ ہم کر رہے ہیں، یہ ہماری بہادری ہوگی، یہ ہمارا نام ہوگا، اس میں ہماری تعریف ہوگی؟ تو سنو، آؤ، اگر آپ کے محلے والوں نے اگر پٹاخہ لے جانے کے بعد آپ کی تعریف کی ہوگی تو یہ آپ کے محلے والے ان کے کام ہے، لیکن سنو، محلے والے تعریف کر سکتے، آپ کے دوست احباب کا تعریف کر سکتے، آپ کے رشتے دار تعریف کر سکتے، مگر آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کی مقدس کتاب ان بھولے بھالے مسلمانوں کو ذرا بتا دیجئے، اے پروردگار عالم کی مقدس کتاب ذرا ان نوجوانوں کو بتا دیجئے کہ جو اپنی بارات میں پٹاخے لے جانا فرض سمجھ رہے ہیں، یہ نوجوان جو اپنی شادی باراتوں میں پٹاخے لے جانا ضروری سمجھ رہے ہیں، یہ بھولے بھالے مسلمان اپنے بیٹوں کی بارات میں پٹاخہ لے جانا لازم سمجھ رہے ہیں۔ اے اللہ کی مقدس کتاب ذرا آپ بتاتے ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آئیے میرے اسلامی بھائیوں، پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اور قرآن لہج کر اعلان کرتا ہے، اٹھائیے قرآن کھولیے 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل رکن نمبر 3 آیت نمبر 26-27، رب ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، یہ فضول خرچی نہ کر، دکھاوا خرچ نہ کر، نام و نمود کے لیے خرچ نہ کر، بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ کیا کہا؟ شیطان کا بھائی ہے۔ یہ پٹاخہ جب یہ پٹاخہ جلانے والا، یہ پٹاخے اڑانے والا، اڑوس پڑوس کے گھر کو آگ لگانے والا، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ دولہے کا بھائی قرآن نے نہیں کہا، یہ فلاں کا بھائی نہیں کہا، یہ انسان کا بھائی نہیں کہا، بلکہ پروردگار عالم نے فرمایا وہ بندہ شیطان کا بھائی۔ اگر مولا مہدی حسن صاحب کہے اے دولہے کا بھائی تو پٹاخہ جلا رہا ہے، تو شیطان کا بھائی ہے، تو مولانا مہدی حسن صاحب کو آپ کچھ کہہ سکتے ہو، حافظ اسلم صاحب کو آپ کہو گے حافظ اسلم صاحب بہت دن ہوگی آپ چلیے لچمن خالی کر دیجئے، اگر دیگر علماء کرام کہیں گے تو آپ ان کو ڈانٹ دو گے، مگر بتاؤ جس قرآن کو آپ اپنے مردوں کو بخشواتے ہو، جس قرآن کو پڑھوا کر کے اپنے گھر کے بھوت کو بھگواتے ہو، اس قرآن میں پروردگار عالم نے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، فضول خرچی نہ کر، بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطان ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، اور اٹھائے قرآن، حافظ اسلم صاحب موجود ہے، مولانا مہدی حسن صاحب موجود ہے، مولانا عبد الوکیل زیائی صاحب موجود ہے، مولانا منہاج صاحب قبلہ موجود ہے، ان لوگوں کی موجودگی میں قرآن کہاں بولتا؟ کس بارے میں؟ قرآن میں 30 بارے ہیں۔ سنیں پروردگار عالم 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل رکن نمبر 3 آیت نمبر 26-27، شیطان کی پیروی نہ کر۔ میرے اسلامی بھائیوں مگر ہمارے نوجوان نہیں مانتے، پٹاخہ لے جانا ابھی تو کچھ غنیمت ہے، لوگ عمل کر رہے ہیں، لیکن پٹاخہ نہیں رکا، ڈھول باجے ڈھیچے بھاگڑے یہ سب کچھ تو رکے ہیں، لیکن پٹاخہ ابھی بھی سمجھ رہے ہیں کہ شرائط نکاح ہے۔ سنو میرے اسلامی بھائیوں، پٹاخہ لے جانے والے قرآن نے کہا شیطان کا بھائی۔ اب کیا چاہتے ہو کہ آپ اپنے بھائی کا بھائی بننا چاہتے ہو کہ شیطان کا بھائی؟ اگر آپ شیطان کا بھائی بننا چاہتے ہو تو منع نہیں کرتا، لیکن اپنے بھائی کا اگر بھائی رہنا چاہتے ہو تو پھر ہاتھ اٹھا کر کے بولو کہ آج کے بعد پٹاخہ جس طریقے سے علماء کرام منع کرتے ہیں ہم بھی اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر میرے بھائی کتنے لوگ ہاتھ اٹھائیں گے؟ یہ نوجوان حضرات میں دیکھتا ہوں براتیوں میں تصور اللہ کی، یہ بولے والے مسلمان کچھ لوگ اللہ ماشاءاللہ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ابھی جو ٹوپی کرتا پاجامہ لگا کر بالکل بہترین فنٹاسیا عطر لگا کر کے بیٹھے ہیں نا، ان لوگوں کو بارات میں دیکھیے گا وہ جنون وہ نشہ اللہ کی پناہ، ایسا لگتا ہی نہیں
لہذا میرے اسلامی بھائیو اس گناہ سے بچو، ورنہ یاد رکھو اگر تم شیطان کا بھائی بن کر کے زندگی گزارو گے نا تو کل قیامت کے دن جو شیطان کا حال ہوگا وہی تمہارا۔ پھر مولانا مسلم صاحب نہیں بچا سکتے، پھر مولانا منہاج صاحب نہیں بچا سکتے، پھر مولانا عبدالوکیل ضیائی صاحب نہیں بچا سکتے، پھر حافظ اسلم صاحب نہیں بچا سکتے۔ یہ علماء کرام کہتے ہیں کہ کل میں نے بتا دیا تھا، تم نے عمل نہیں کیا، جس کا نقل کیا اسی کے ساتھ جاؤ۔ لہٰذا میرے اسلامی بھائیو آج مجھے انتظار تھا یہ تین باتیں بتانے کے لیے۔ پہلی بات کہ ہمارے نوجوان اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، ماں باپ کا ادب نہیں کرتے، ماں باپ کا لحاظ نہیں کرتے۔ یہ نوجوانوں یاد رکھو اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہے نا، اب تم چاہے جتنا بڑا سیٹ ہو، کارخانے والا ہو، فیکٹری والے ہو، چاہے جتنے بھی پراپرٹی کا مالک ہو، یاد رکھو چاہے جتنا بھی روپیہ تم اکٹھا کر لو، روپیے کا گدا بنا لو، روپیے کا تکیہ لگا لو، مگر یاد رکھو اگر ماں باپ ناراض ہے نا تو تمہیں سکون کی نیند نہیں آ سکتی، تمہیں سکون کی نیند نہیں آ سکتی، تمہارے بچے تمہارا خیال نہیں کر سکتے، تمہارے گھر میں برکت نہیں ہو سکتی، تمہاری عبادتیں قبول نہیں ہو سکتی۔ تم جو روزے رکھو وہ قبول نہیں ہوگا، جو تم نماز پڑھو گے نہ قبول نہیں ہوگی، جو تم عبادت کرو گے قبول نہیں ہوگی، جو غریبوں کی مدد کرو گے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں پہنچے گا۔ لہذا نوجوان اگر تم چاہتے کہ تم خوشحال رہو اور تمہارے بچے بھی تمہیں خوش رکھے تو پھر اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال کرو، اپنے بوڑھے ماں باپ کا ادب کرو۔